800 سال تک جو میڈیکل بک یورپ کے کالجز میں پڑھائی گئی وہ کس کی؟ بالکل. کبھی آپ نے سوچا ہے؟ مسئلہ یہ ہوا کہ ہمیں لگا کہ سائنس جو ہے وہ کوئی ہمارے خلاف کی چیز ہے. میں آپ کو بھی بتاتا ہوں سائنس ہے کیا. میں اکثر اسے ایسے بیان کرتا ہوں. ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم ہے, دوسری اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ کائنات ہے. اس کائنات کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو؟ کیا تم نے اس اونٹ کو دیکھا ہے ہم نے اسے کیسے بنایا ہے؟ کیا تم نے اس آسمان کو دیکھا ہے؟ ینظرون آبزرویشن ہے. کبھی آپ نے سائنس کی ڈیفینیشن کسی سے پوچھی ہے کیا ہے؟ آبزرویشن, ٹیسٹنگ, ایکسپیریمنٹیشن اینڈ کنکلوژن اس کا تھا فائنلی تھرو این انبائسڈ وے. انبائس کا یہ مطلب ہے کہ بیچ میں آپ نے یہ بائسنس نہیں لے کے آنی کہ میرے لیے یہ اچھا ہے میرے لیے یہ برا ہے. جو آپ نے دیکھا وہ آپ نے بیان کر دیا. سائنس کا تو ہم نے اسے نام دے دیا, ہم نام رکھتے ہیں, ٹرمینالوجیز رکھتے ہیں. یہ تو قرآن کریم کا طریقہ ہے. آپ کو کہہ رہے ہیں بار بار ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. کہا ہے کہ نہیں کہا؟ افرأیتم ما تمنون. کیا تم غور و فکر نہیں کرتے اس پہ؟ بار بار ہمیں یہ کہا گیا ہے آبزرو کریں, ٹیسٹ کریں, ایکسپیریمنٹ کریں. اور پھر یہ ان بائسنس والی بات بار بار کہی ہے. کیا کہا؟ اس میں نشانی کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے نہیں, انسانوں کے لیے نہیں, ایک خاص سیگمنٹ کے لیے. وہ کون ہے؟ عقل والے. اور عقل والے کون ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا عقل کسے کہتے ہیں. جب آپ بالکل ان بائس ہو کے سوچتے ہیں, جب آپ اپنے پسند ناپسند کو, حسد بغض کینہ لالچ کو, اپنی اچھائی برائی کو سائٹ پہ رکھ کر سوچتے ہیں, تب آپ عقل والے بنتے ہیں. تو یہ تو ہمارے قرآن کریم کا بتایا ہوا طریقہ ہے. ہاں جیسے میں نے کہا, کیا سفیان غلط ہو سکتا ہے ایگزوٹک میٹر کے بارے میں؟ 1000 بار غلط ہو سکتا ہے. وہ تو رب کو پتا. کیا ہمیں تو حکم یہ ہے افلا یتدبرون القرآن, قرآن کریم پر غور و فکر کریں, کیونکہ قرآن کریم میں اصحاب کہف کا واقعہ موجود ہے جو میرے پاس اس ٹائم میری آبزرویشن, ٹیسٹنگ, ایکسپیریمنٹیشن یا ہیومن نالج کے مطابق. اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. جو یہ انسانی آبادی نے اتنی ترقی کی ہے, جو انسانی جو نسل لے لیں, مخلوق لے لیں, انسان جو ہے, اس کا ایک بہت بڑا ریزن کیا ہے؟ اس کا ایک بہت بڑا ریزن ہے لینگویج. بے شک کہ ہم نالج کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر انفارمیشن میں سرچ کروں. دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو انفارمیشن سرچ کرتے ہیں. اگر میں اکیلا ہی کرتا رہا تو کبھی آپ آبجیکٹیو پہ نہیں پہنچ سکتے. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا تھا کہ یہ نشانیاں صرف مسلمانوں کے لیے ہے, تو پھر ہم کہتے کہ ہم ان کی بات نہیں مانتے جو انہوں نے ریسرچ کی ہوئے. پر انہوں نے کہا عقل والوں کے لیے. وہ عقل والا مسلمان بھی ہو سکتا ہے, نان مسلم بھی ہو سکتا ہے, وہ آئنسٹائن بھی ہو سکتا ہے, اسٹیفن ہاکنگ بھی ہو سکتا ہے, ابن ہیشم بھی ہو سکتا ہے, ابن سینا بھی ہو سکتا ہے, ایرسٹوٹل بھی ہو سکتا ہے. ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ. تو جب وہ وہی طریقہ اپنائے گا جو قرآن کریم نے بتایا ہے, وہ ایک ان بائس طریقے میں چیزوں کو آبزرو کرے گا, ٹیسٹ کرے گا, ایکسپیریمنٹیشن کرے گا. اسے آپ سائنس کہیں, نان سائنس کہیں, فزکس کہیں, ہمارے لیے وہی طریقہ ہے جو قرآن کریم نے کہا ہے. اس کی جو فائنڈنگز آئے گی, جس کو اس نے فالو کیا ہوگا, ہم بالکل اسے مانیں گے, کیونکہ یہی ہماری لمٹ ہے اپنی کوگنیٹیو ایبلٹیز کے مطابق. تو میرے خیال میں ہمیں اس چیز کو چینج کرنا ہوگا, اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا. سائنس ہمارے خلاف نہیں ہے, سائنس ہماری میراث ہے. یہ وہ طریقہ ہے جو قرآن کریم نے ہمیں سکھایا ہے. تو یہ بات کہنا کیونکہ سائنس نے ڈھونڈ لیا ہے, وہ تو ہمیں قرآن کریم نے کہا کہ عقل والے ڈھونڈیں. یہ نہیں کہا مسلمان ڈھونڈیں, نان مسلم ڈھونڈیں, عقل والے جو تلاش کرے گا اسے مل جائے.